فی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین بعد از حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم جمیع حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے حبیب مکرم اور برگزیدہ ہستیوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کریں آج کے عنوان کے حوالہ سے یہاں پر جو کچھ بھی میں بیان کروں مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے والا باعمل انسان بنائے۔ میری گفتگو کا عنوان سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پاک ہے۔ گزشتہ دو جمعے خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت پر مبنی گفتگو کی گئی۔ چونکہ 20 جمادی الثانی سیدہ پاک کی ولادت کا دن ہے اور اسی مناسبت سے میں یہ بیان کروں گا۔ بہرحال تاریخ کوئی بھی ہو، ان ہستیوں کا ذکر گاہے بگاہے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم ان کی سیرت سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتے رہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر ہیں، اور اللہ رب ذوالجلال نے
حضرت ختیجۃ الکبریٰ سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد عطا فرمائی تھی، ان میں سے آپ کا چوتھا نمبر ہے، اور آپ کا عقد شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ آپ کا لقب بطول ہے، آپ کا لقب، آپ کے بے شمار القابات احادیث میں آئے ہیں، زہرا اور اسی طرح خاتون جنت، بے شمار لقب ہیں۔ آپ کا نام فاطمہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، کملی والے آقا آپ نے فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ جواب سنیے گا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد فطمہا وذریتہا عن النار یوم القیامہ، میں نے فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ بے شک اللہ نے قد فطمہا آزاد کر دیا ہے، وذریتہا فاطمہ کی ساری اولاد کو اور فاطمہ کو، عن النار یوم القیامہ قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے۔ اور آگے ایک اور روایت کے الفاظ میں اضافہ کر دیا کہ صرف فاطمہ یا جو سید ہیں ان کی اولاد سے یہ بھی تو جہنم سے چھٹکارا پا گئے، لیکن وہ محبیہا جو ان سے پیار کرے گا اللہ نے انہیں بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کر دیا ہے۔ ہم چونکہ نسبتوں والے لوگ ہیں اور نسبتوں کا بڑا خیال ہے، اور ہمارا ایمان بھی اسی پر ہے، ہمیں اپنے اعمال پر کوئی ناز نخرہ نہیں ہے، اعمال جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہی ہیں۔ اگر ہماری بخشش کا کوئی چیز سامان بنے گی، اللہ کی رحمت بن جائے گی، اور اللہ کی رحمت اپنے برگزیدہ ہستیوں کے سبب ہی ہماری بخشش کریں گی انشاءاللہ۔ ورنہ ہمارے پلے جو نمازیں ہیں ہمیں وہ بھی پتہ ہے، جو روزے ہیں ہمیں وہ بھی پتہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انہیں چھوڑ کر بندہ بیٹھ جائے اور بندہ کہے کہ اب مجھے بخشوانے کے لیے میرا پیر ہی آئے گا۔ نہیں، آپ کو اعمال صالحہ بھی کرنے ہوں گے، اس وقت پھر جا کر برگزیدہ ہستیوں کا لڑ پکڑنا ہوگا، تب جا کر بخشش کا سامان بھی بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا فرمایا؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ افضلیت اور فضیلت کی ابحاث ہوتی ہیں، بحثیں ہوتی ہیں بہت زیادہ، کون افضل ہے، کون زیادہ مقام والا ہے، کون زیادہ مرتبے والا ہے۔ ایمان سے بتائیے گا، میں ایک سوال آپ سے کروں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسے فرما دیں کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کوئی بندہ کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ مصطفیٰ کریم کے جگر کے ٹکڑے سے بھی کوئی افضل ہو سکتا ہے؟ کوئی بڑا مفتی، کوئی پیر، کوئی محدث، کوئی یہ کہہ دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے سے افضل ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، بڑا عالم نہیں کہلوا سکتا۔ حضور نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہم کمپیریزن نہیں کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا اپنا مقام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چرنوں میں بیٹھ کر آقا کریم سے احادیث پڑھنے والے صحابہ کا بھی اپنا مقام ہے۔ ہم اہل سنت ہیں اور سب کا ادب کرتے ہیں، سب کا اکرام بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، اور اگر جو صحابہ کرام کا احترام نہیں کرتا وہ اہل سنت سے بالکل خارج ہے۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ پاک اور سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دونوں عظیم ہستیاں ہیں۔ جب ازواج کا ذکر آتا ہے ہم سیدہ عائشہ پاک کا ذکر بھی اسی طرح کرتے ہیں، بیٹیوں کا ذکر آتا ہے سیدہ فاطمہ پاک کا ذکر بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی 3 بیٹیاں تھیں وہ چونکہ بہت پہلے ہی وفات پا چکی تھی، تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ حضور کے ساتھ رہتی تھی بہت زیادہ، اس لیے آپ کے بارے سے احادیث بھی مروی ہیں اور آپ کا ذکر روایات میں کثیر ملتا ہے۔ بطول لقب ہے حضرت فاطمہ کا۔ کیا لقب ہے؟ یہ میرے ساتھ آج آپ نے بولنا ہے ساتھ ساتھ، کیا لقب ہے؟ بطول، تاکہ ثواب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کی بیٹی کا جو ذکر کرے گا وہ تو خوش ہوں گے گنبد خضرا میں۔ اب یہاں پر کسی بھی ہمارے بزرگ ہیں ان کے اولاد کا ذکر کریں، ان کی تعریف کریں، ان کی اولاد کی،
بزرگ بڑے خوش ہوں گے کہ میرے بیٹے کی تعریف ہو رہی ہے، خوش ہوں گے کہ میرے اولاد کی تعریف ہو رہی ہے، نام روشن کر رہے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے اس نبی کی بیٹی کا ذکر ہو رہا ہے۔ دعا کریں اللہ سیدہ فاطمہ پاک کے صدقے سے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیرت سیدہ فاطمہ پاک پر عمل کرنے والا بنا دے۔ کون بطول؟ جس کے دروازے پر زمین والے بھی خیرات لینے آتے ہیں اور آسمان والے بھی خیرات لینے آتے ہیں۔ میں قرآن اور حدیث سے بالکل باہر نہیں جاؤں گا۔ زمین والے بھی خیرات لینے آتے ہیں، آسمان والے بھی خیرات لینے آتے ہیں۔ اس کو میں پھر سمجھا دوں تھوڑا کھول کر۔ نبی پاک کے گھر میں کیا خیرات لینے جبریل نہیں آتے تھے؟ آتے تھے کہ نہیں آتے تھے؟ اچھا، آپ کے سروں کے بجائے مجھے زبانوں کی آواز چاہیے۔ جبریل خیرات لینے آتے تھے، میکائیل بھی آتے تھے، تو وہ گھر تو سیدہ فاطمہ پاک کا ہی گھر تھا، بیٹی اسی گھر میں رہا کرتی تھی۔ یعنی بطول اسے کہتے ہیں جس در کی خیرات لینے عرش بری سے ملائکہ آیا کرتے تھے، اور جس در پر زمین والے بھی خیرات لینے آیا کرتے تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی کچھ ضرورت پڑا، مصطفیٰ کریم کے دروازے پہ دستک دیتے۔ حضرت ابو ذر کو کبھی ضرورت پڑا، حضور کے دروازے پہ آ جاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی کو کبھی ضرورت پڑا، مصطفیٰ کریم کے در پہ آتے تھے۔ یعنی صحابہ کو جس جس چیز کی ضرورت پڑتی تھی آقا کریم کے دروازے پہ آتے تھے۔ لوگوں یہ در بطول تھا، پتہ یہ چلا زمین والے سارے ہی در بطول سے خیرات لیا کرتے تھے۔ اچھا، زمین والوں کے نام مجھے بھی یاد ہیں، آپ کو بھی نام یاد ہیں کہ صحابہ جب بھی مشکلات میں ہوتے حضور کے دروازے پہ دستک دیا کرتے تھے۔ آسمان والوں کا ذکر میں قرآن سے کر دیتا ہوں۔ جبریل کب آئے تھے؟ کسی نے دیکھے تو نہیں ہیں؟ بلال کو تو آتا جاتا دیکھا کرتے تھے صحابہ، جبریل کو نہیں دیکھا۔ قرآن کی آیت سے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ اللہ کی محبت کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، مسکیناً و یتیماً و اسیرا، جب ان کے پاس مسکین آ جائے، یتیم آ جائے، قیدی کوئی آ جائے وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ حدیث پاک سنیے گا۔ روزہ تھا حضرت علی پاک کا، حضرت فاطمہ پاک کا، آپ کی لونڈی حضرت فضہ کا، بیٹوں کا، سارا دن روزہ رکھا، شام کو افطار کرنے لگے، عین افطار کے وقت دروازے پہ دستک ہو گئی۔ پوچھا کون ہے؟ آواز آئی کہ مسکین ہوں، مجھے کھانا کھلا دیا جائے۔ کھانا ایک بندے کا لینے آتا اس گھر پر، یعنی ایک بندہ دستک دیتا کہ مجھے کھانا چاہیے، یہ سارا گھر اپنا کھانا اٹھا کر اسے خیرات کر دیا کرتا تھا۔ دوسرے دن نہ دروازے پہ پھر دستک ہو گئی، کون آیا ہے؟ آواز آئی یتیم آیا ہوں۔ دوسرے دن پھر اٹھایا اہل بیت نے کھانا اور سارا اس یتیم کو دے دیا۔ تیسرے دن پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون آیا ہے؟ آواز آئی کہ قیدی آیا ہوں، بڑے دن سے بھوکھا ہوں، کھانا اٹھایا اور قیدی کو دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ چونکہ اس گھر میں آتے جاتے تھے، یہ مسجد نبی کے ساتھ تھا، آپ نے دیکھا کہ کمزوری کی حالت آپ کی اہل بیت پر ہے۔ 3 دن سے جو بھوکے پیاسے ہیں ان پر کمزوری چھائی ہوئی ہے۔ حضور نے پوچھا تمہارے کپ کپی کی وجہ میں جان سکتا ہوں؟ ابا جان 3 دن سے ہم جو ہی کھانا رکھتے ہیں، کبھی کوئی مسکین آ جاتا ہے، کبھی کوئی قیدی آ جاتا ہے، کبھی کوئی یتیم آ جاتا ہے، ہم کھانا اٹھاتے ہیں دے دیتے ہیں۔ ابھی یہ جملے چل رہے تھے، جبریل امی فوراً تشریف لے آئے۔ یا رسول اللہ آپ پر سلام اور آپ کی آل پر بھی اللہ کا سلام۔ آپ کی آل کے دروازے پر مسکین بن کے آنے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ جبریل امی آیا تھا۔ قیدی بن کے آنے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ جبریل امی تھے۔ قیدی بن کر، یتیم بن کر، مسکین بن کر کوئی آنے والا اور نہیں تھا، وہ جبریل امی آئے تھے۔ وہ آزمانا چاہتے تھے کہ مصطفیٰ کریم کے گھر والوں کی شان دنیا والوں کو دکھا دی جائے۔ اے جبریل تو سید الملائکہ ہے، تو مسکین بھی نہیں ہے، تو قیدی بھی نہیں ہے، تو یتیم بھی نہیں ہے۔ میری بیٹی کے دروازے پر آیا، سید الملائکہ ہے، مسکین بن کے کیوں آیا؟ تو جھوٹ بھی نہیں بولتا، تو سید الملائکہ ہے۔ جبریل امی کا جواب اشاق نے یہ لکھا ہے کہ یا رسول اللہ سید الملائکہ عرش بری پر ہوں، آپ کے دروازے پہ آ جاؤں تو پھر سید الملائکہ بن کر نہیں، نوکر بن کے آنا پڑتا ہے۔
اور روایات میں آتا ہے جب سیدہ پاک چکی چلا رہی ہوتی تھی تو جبریل امی حسنین کریمین کو جھولے جھولتے تھے. یعنی یہ ایسا در ہے جس در کا دربان جبریل امی ہے. یہ ایسا در ہے جس در کا دربان جبریل امی ہے. اگر یہ کہا جائے نا کہ فرشتے اس در کی نوکری کرتے ہیں تو اکثر یہ بھی اعتراض ہو جاتا ہے. نہیں، آپ ایکسٹریم پر چلے گئے ہیں کہ فرشتے اتنے نوری ہیں اور وہ آ کر نوکری کرتے ہیں اس گھر کی. تو میں نے کہا بھائی آپ گھر بھی تو دیکھیں، گھر بھی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اچھا، اس نوکری کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں. حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ یا جب کوئی طالب علم علم کی گھر سے نکلتا ہے، علم حاصل کرنے گھر سے نوری فرشتے اپنے پر اس کے قدموں تلے بچھا دیتے ہیں. یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہاں کوئی عام طالب علم کسی بھی کاسٹ سے اس کا تعلق ہے، دین پڑھنے آ جائے تو نوری فرشتے اپنے نورانی پروں کو طالب علم کے قدموں تلے بچھا دیتے ہیں. جو طالب علم کے قدموں تلے پر بچھائے اس کو مانتے ہو، اور جسے مصطفیٰ کریم جنتی عورتوں کی ملکہ کہہ دے، اس فاطمہ کے گھر میں اگر ملائکہ صفائی کریں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آپ کو حدیث سے مزید آگے لے چلتا ہوں. یہ کون سا در تھا؟ یہ ایسا در تھا جہاں سے ہر وقت خیرات بٹا کرتی تھی. اچھا آگے سنیے ذرا، ایک حدیث پاک کے ترمذی شریف کی ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. میں پھر دوہرا دیتا ہوں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ صحیح حدیث پاک ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، مناقب اہل بیت میں ہے. جنتی جوانوں کے سردار حسنین کریمین ہیں. اب دوسری روایت پڑھ، الجنت تحت اقدام الامہات. اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھا ہوا ہے. کیا کیا ہے؟ ماں کے قدموں تلے رکھا ہے. حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. لوگوں پتہ یہ چلا جس جنت کے سردار حسنین کریمین ہیں ان کی جنت کہاں پر ہے. ہمیں حدیث رسول نے بتایا بطول وہ ہے، فاطمہ الزہرا وہ ہے کہ جس کے بچے حسنین کریمین جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کی جنت کو تلاش کرنا چاہتے ہو، وہ حضرت فاطمہ کے قدموں میں رکھی گئی ہے. وہ حضرت فاطمہ کے قدموں میں رکھی گئی ہے. اب آگے چلیں، ایک اور حدیث پاک، النکاح نصف الایمان. النکاح نصف الایمان، نکاح جو ہے یہ آدھا ایمان ہے. اور پھر حدیث پاک ہے کہ عورت کو مرد کے ایمان کا محافظ بنایا گیا. کیا کیا گیا؟ عورت کو مرد کے ایمان کا محافظ بنایا گیا ہے. وہ اس کی عزت رکھے، خیال رکھے. نکاح کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے. اور جو ایمان سارا مرد کے پاس ہے، عورت کو اس کا محافظ بنایا گیا ہے. توجہ سے سنیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں فرمایا برز الایمان کل مع الکفر کل. علی پاک جو ہی کفار کے مقابلے میں چڑھے، حضور نے فرمایا آج کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے. سارا ایمان کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. پتہ چلا جسے نبی پاک کل ایمان کہہ رہے ہیں، اس علی کے ایمان کی محافظ کا نام فاطمہ الزہرا ہے. اس علی کے ایمان کی محافظہ کا نام فاطمہ الزہرا ہے. حضرت قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ڈاکٹر محمد علامہ اقبال، آپ پر ہر مسلک متفق ہے. آپ کے اشعار قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں. آپ نے فارسی میں لکھا، آپ نے لکھا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. حضرت مریم کو ایک نسبت ہے کہ انہیں اللہ نے عزتیں عطا کی ہیں. وہ نسبت صرف یہی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی اماں ہیں. کیا ہیں؟ یہ ایک نسبت ہے. فرمایا کہ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کو اللہ نے 3 قسم کی عزتیں عطا کر رکھی ہیں. فرمایا مریم جس کی اماں ہے نا حضرت عیسیٰ پاک،
وہ حضرت عیسیٰ پاک مسجد اقصیٰ میں ہاتھ باندھ کر جس نبی کے پیچھے کھڑے تھے وہ نبی پاک فاطمہ الزہرا کے ابا ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں۔ فرمایا حضرت مریم کو ایک نسبت ہے کہ وہ عزیز ہیں، اور حضرت فاطمہ کو 3 نسبتیں ہیں جو انہیں ممتاز کر رہی ہیں۔ فرمایا نور چشم رحمت للعالمین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہیں، امام اولین و آخرین، کیونکہ وہ جو فاطمہ پاک کے ابا ہیں وہ اولین کے بھی امام ہیں، آخرین کے بھی امام ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہیں کہ وہ اولین و آخرین کے امام ہیں، یہ ان کی بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ۔ یہ ایک عزت ہے، یہ عزت کوئی کم ہے؟ مصطفیٰ کی لخت جگر ہوں، مصطفیٰ کا نور نظر ہوں، جسم کا ٹکڑا کہیں، مصطفیٰ اپنی روح کہیں، اپنا گوشت کہیں، وہ فاطمہ پاک نور چشم رحمت اللہ عالمین۔ ہماری دوسری نسبت بانو تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ میں نہیں کہہ رہا، اقبال کہہ رہا ہے، یہ اقبال کا عقیدہ ہے۔ فرمایا دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ محترمہ ہیں، جو تاجدار حل عطا ہیں، جو خیبر کے قلعے کو پھینک کر دور مار دیتے ہیں، جنہیں مصطفیٰ کل ایمان کہہ رہے ہیں، ان کی زوجہ کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ دوسری نسبت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، دونوں جید صحابہ کرام حضرت فاطمہ کا نکاح کا پیغام لے کے آئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے کہ اللہ کی طرف سے ابھی کوئی وحی نہیں آئی، پیغام نہیں آیا، حضور جو بولتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بولتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پیغام بھیجا، خاموش رہے حضرت فاطمہ کے لیے۔ حضرت عمر فاروق نے پیغام بھیجا، خاموش رہے۔ لیکن ایک دن ممبر بچھا کر فرمایا، جاؤ میرے چچا زاد علی سے پوچھو، اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی المرتضیٰ سے کر دیا جائے۔ یہ جو دلہن تھی نا حضرت فاطمہ، یہ حضور کے گھر کی تھی۔ تو اب تھوڑا سا اور پیچھے چلے نا اگر، تو حضرت علی کی پیدائش کہاں پر ہوئی ہے؟ کعبۃ اللہ میں۔ کہاں پر ہوئی ہے؟ کعبۃ اللہ میں حضرت علی کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو اگر اس میں یہ کہہ دوں کہ دلہن مصطفیٰ کریم کے گھر کی تھی تو پھر دلہا کوئی عام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو اپنے گھر میں پیدا کیا کہ دلہن مصطفیٰ کے گھر سے آ رہی ہے، اور پھر دلہا میں اپنے گھر میں پیدا کر رہا ہوں۔ دلہا میرے گھر سے جائے گا اور دلہن مصطفیٰ کریم کے گھر سے آئے گی۔ فرمایا ایک نکاح میں یہاں پر پڑھا رہا ہوں، دوسرا نکاح فرشتوں کے جرمٹ میں اللہ علی کا پڑھا رہا ہے۔ ساری چیزیں روایات میں موجود ہیں، نہ بیان کی جائیں ورنہ کہتے سنی نہیں، یہ کہاں سے لے کے آئے۔ اہل بیت کا ایسا ذکر ہے جو اکثر چھپایا جاتا ہے صرف اس لیے کہ کوئی فتویٰ نہ لگ جائے۔ لوگوں ان ہستیوں کا ذکر کریں گے تو ہمیں نجات ملے گی۔ اگر کوئی سنانا نہ چاہے تو وہ بغض ہے، وہ حسد ہے، لیکن سنایا جائے تو ہمارے ایمان کی یہی بقا ہے۔ فرمائے دوسری نسبت ہے کہ وہ حضرت شیر خدا کی زوجہ محترمہ ہیں۔ تیسری نسبت اقبال کہتا ہے مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام کاروان سالار عشق۔ یہ جو حسین ابن علی ہے نا، عشق کا جو مرکز ہے، اس کی اماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ پرکار عشق، یہ پرکار کا مرکز ہوتا ہے جہاں سے دائرہ لگایا جاتا ہے، اسے مرکز کہا جاتا ہے۔ وہ مرکز ہے عشق کا، اور اس عشق کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے، اور اس حسین ابن علی کی اماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ کربلا کے میدان میں سارا کنبہ کٹایا، نوکے نیزہ پر امام پاک کا سر موجود ہے۔ یہ ایسے قدم تھے جو کبھی ڈگمگائے نہیں تھے۔ لوگوں یہ کیسے ڈگمگاتے جب ان کی تربیت فاطمہ الزہرا نے کی ہوئی تھی۔ آگے اقبال یہ تینوں عزتیں جو اللہ تعالیٰ نے سیدہ پاک کو عطا کی وہ بیان کرنے کے بعد اقبال کا نظریہ سنیے گا، حضرت قلندر لاہوری کا۔ اقبال کہتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، اگر میرے پیروں میں شریعت کی بیڑیاں نہ ہوتی، پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ است۔
اگر میرے پاس مصطفیٰ کریم کا فرمان نہ ہوتا، پھر سنیے، اگر میرے پیروں میں شریعت کی زنجیریں نہ ہوتی اور اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہوتا، ورنہ گردے تربتش گردیدمی، میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر کا طواف کرتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اقبال کہہ رہا ہے کہ شریعت نے روک رکھا ہے کہ طواف صرف کعبۃ اللہ کا ہوگا، اگر یہ بیڑیاں نہ ہوتی میں فاطمہ پاک کو اللہ نے اتنی عزتیں دی ہیں کہ ان کی قبر کا طواف کرتا رہتا۔ فرمایا سجدہ برخاک او پاشیدمی، فرمایا کہ اگر شریعت کی بیڑیاں نہ ہوتی تو میں پھر سجدے سیدہ فاطمہ کی قبر کو بھی کیا کرتا۔ یہ قلندر لاہوری کا عقیدہ ہے، یہ محبت کے انداز تھے جو ان بزرگ ہستیوں نے کیے ہیں۔ میں نے حضرت ابوبکر صدیق کے والے سے بھی تو سنایا تھا کہ اونٹ نے جب بھاگ کر سجدہ کیا تھا تو جناب ابوبکر پاک نے یہ عرض کی تھی، حضور ہمارا بھی دل چاہتا ہے آپ کو سجدہ کریں، لیکن شریعت نے ہمیں منع کیا ہوا ہے۔ پتہ چلا جو عقیدے کی کھٹک یہاں پر آئے وہ ابو بکر سے لے کر حضرت علامہ اقبال تک ایک ہی چلی آ رہی ہے۔ علامہ اقبال عقیدتاً صدیقی بھی تھے، وہی عقیدہ رکھ رہے تھے کہ شریعت نے روک رکھا ہے، ورنہ سیدہ کی قبر کا طواف بھی کرتا اور سجدے بھی کیا کرتا۔ آگے چلیں، وقت چونکہ کم ہے۔ حضور نے فرمایا وَأَمَّا ابْنَتِي فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ فَإِنَّا سَيَّدَةُ النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ، میری بیٹی تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، میری بیٹی تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے نا تو فرشتے جنت سے ہر قسم کا پھل کھانا میوہ جات اٹھا کے قدموں میں رکھ دیتے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے، ہر قسم کی چیز وہاں پر موجود ہوتی۔ لیکن یہ کائنات کے سردار، انبیاء کے سردار، ان کا مقام کتنا بلند ہے، لیکن ان کی بیٹی فاطمہ جس کا نام ہے وہ اپنے ہاتھ سے چکی گما رہی ہے۔ ہم یہ درس اپنی بیٹیوں کو کیوں نہیں دے سکتے؟ دنیا کی ہر چیز ہم پڑھا دیتے ہیں، ڈاکٹر بن جائے، فلانی جگہ پر اچھی نوکری سے مل جائے۔ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سے بھی کوئی ہے بڑا؟ چکی حضرت فاطمہ خود چلاتی ہیں اور ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، کنویں سے پانی ڈول سے خود کھینچتی ہیں، حسنین کریمین ننھے ہیں اور ڈول یہ خود کھینچ رہی ہیں، لیکن کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کبھی کوئی گلہ نہیں ہے۔ حضرت علی پاک سے نکاح ہوا تو ان کے پاس سامان ہی نہیں ہے، اور میں زیرہ بیچ کیا وہی مہر ادا کر دے۔ گھر میں جہیز جیسی جو لعنت ہے، غریبوں کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، احساس کمتری ہے بھئی، پڑوس میں یا اس کی سہیلی کو اتنا جہیز دیا تو خاندان والے تانے ماریں گے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دیا، لہذا کچھ پیسے جڑ جائیں تب جا کر ہم بیٹی کی شادی کریں گے۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑے پکے ٹھکے سچے مسلمان ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جہیز کیا تھا؟ ایک مشکیزہ تھا، ایک چٹائی تھی، ایک بستر تھا، ایک کھانے کی پلیٹ، پیالہ جسے کہا جاتا ہے، بس یہ جہیز تھا جو صرف ضرورت پر مبنی تھا۔ لیکن ہم سیرت پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کوئی کہے نا عورتوں کو، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو سیرت فاطمہ پاک وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، لیکن ان کی سیرت اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے جہنم دکھائی، میں نے دیکھا کہ عورتوں کی بڑی کثیر تعداد جہنم میں ہے۔ حدیث پاک توجہ سے سنیے گا، سیاستہ کی حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے جہنم دکھائی، عورتوں کی تعداد اس میں کثیر تھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جہنم میں کیوں آپ کو دکھائی گئی؟ فرمایا یہ ناشکری کیا کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ ناشکری کیا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ ناشکری انہوں نے اللہ کی ہے اس لیے جہنم میں ڈالا ہوگا؟ نہیں میرے صحابہ، اللہ کی ناشکری انہوں نے نہیں کی۔ یا رسول اللہ انہوں نے کس کی ناشکری کی ہے؟
فرمایا انہوں نے اپنے خاوندوں کی ناشکری کی ہے۔ ہاں میرا کلپ آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، بے شک گھر جا کے بتائیں، خاوند کی جب ناشکری ہوگی تو عورت کو جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ فرمایا اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا بشر کو تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ فرمایا ناشکری کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا گیا ہے، یہ اپنے خاوندوں کی ناشکری کیا کرتی تھی۔ اور آگے حدیث سنیے، یہ کوئی میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا ان کا جو خاوند ہے وہ سارا عرصہ کما کر دیتا رہے، حقوق پورے کرتا رہے، ہر قسم کی سہولت اپنی عورتوں کو دیتا رہے، ایک دن اگر 19 سے 20 ہو جائے نا، وہ کہتی ہیں آج تک اس بندے نے ہمیں سکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے۔ عورتیں ناشکری ہیں کہ مرد جتنا انہیں دیتا رہے، وہ کہتی ہیں ایک 19-20 ہو جائے نا ذرا سا، وہ کہتی ہیں ساری عمر اس بندے نے ہمیں سکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ اس لیے جا کر آپ سنا سکتے ہیں، لیکن اب اگر اس کے بعد متصلہ انہیں سیرت حضرت فاطمہ پاک پڑھا دیں کہ ناشکری کرنے والی عورتوں تم مصطفیٰ کی لخت جگر کی سیرت تو پڑھو۔ ہاں چکی چلا کر ہاتھ میں جب چھالے زیادہ پڑ گئے، حسنین کریمین کو سنبھالنا مشکل تھا، دوسری کوئی عورت نہیں تھی، جب کنویں سے ڈول کھینچ کر تھک گئی، ایک دن چلی گئی اپنے بابا کے پاس کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کروں ایک لونڈی دے دیں، ایک لونڈی دے دیں جو میرے گھر کا کام کر دے۔ آقا پاک مصروف تھے، سیدہ عائشہ پاک سے جا کر پیغام حضرت فاطمہ اپنی اماں کو دے آئی۔ واپس جب تشریف لائی تو حضرت عائشہ پاک نے بتایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ پاک آئی تھی اور کچھ ڈیمانڈ کر رہی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، پوچھا بیٹی فاطمہ کیا لینے آئی تھی؟ ابا ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں، کام کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے، یہ رحمت اللہ عالمین کی بیٹی کا ذکر ہو رہا ہے، تو مجھے اگر ایک لونڈی دے دیں۔ فرمایا بدر کے یتیم آئے تھے، میں نے تو ساری لونڈیاں تقسیم کر دی ہیں، یہ نہیں فرمایا پہلے اپنے گھر والوں کو میں عہدے بھی دوں گا، مال بھی دوں گا، ان کا بینک بیلنس اونچا کر لوں گا، باقی عوام کی بعد میں سوچوں گا۔ فرمایا میں نے عوام الناس کو دے دیا ہے جو یتیم تھے، مسکین تھے، تو میری بیٹی ہے، تجھے لونڈی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابا میں کام کرنا چاہتی ہوں، تھک گئی ہوں، ہاتھوں میں چھالے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے لونڈیوں سے اور زیادہ بڑی چیز دے رہا ہوں، سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سویا کر، لونڈیوں سے زیادہ اللہ تجھے طاقت عطا فرما دے گا، تو اور زیادہ کام کرے گی۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ، انہیں تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے، یہ حضرت فاطمہ کو عطا کی، اس وقت سے میری زندگی کا ہر لمحہ یہ تسبیحات پڑھتے ہوئے گزرتا رہتا ہے۔ ان تسبیحات کو آپ زندگی کا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنی بھی باتیں کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔